آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ٹونی رابنس کی ایک بک ہے اویکن دا جائنٹ ود ان، اس کے بارے میں۔ ٹونی رابنس سیلف ہیلپ کی دنیا میں اس کو گرو کی حیثیت حاصل ہے۔ اس نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت موٹیویشنل اسپیکر ہے، بہت ساری ٹیڈ ٹاکس ہیں اس کی، آن لائن کوچنگ کورسز بھی ہیں اس کے، اور کافی سارے ایونٹس کنڈکٹ کرتا ہے۔ شیور آپ نے اس کا بارے میں سنا ہوگا، اگر نہیں تو گوگل کریں، اس کا بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، اور ایک بہت انسپائرنگ پرسنالٹی ہے۔ ایم شیور یو لائک ہیم۔ تو یہ بک اویکن دا جائنٹ ود ان، یہ 1992 میں ریلیز ہوئی تھی فرسٹ ٹائم، اور بہت پاپولر ہوئی۔ ابھی تک کافی پاپولر کتاب ہے یہ سیلف ہیلپ یا پرسنل ڈیولپمنٹ کی انڈسٹری میں۔ اس میں ٹونی نے بہت سارے چیزیں کور کی ہیں۔ وہ ساری چیزیں تو شاید ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکیں گے۔ میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں 5 ٹیک اویز اس بک کے، جو مجھے اچھے لگے یہ پوائنٹس، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹونی اس بات پہ بہت زور دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے اسٹینڈرڈس جو ہیں ان کو ہائی رکھنا چاہیے۔ وی شوڈ اسٹرائیو فار ایکسلنس۔ اور کوئی بھی فیلڈ ہو ہماری زندگی کی، بھلے وہ کیریئر ہے، فائنینسز ہیں، ریلیشن شپ ہے، ہیلتھ ہے، جو بھی آپ کے ایریاز آف انٹرسٹ ہیں، اس میں آپ اپنے اسٹینڈرڈس کو ہائی رکھیں اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے اسٹینڈرڈس یا تو سیٹ نہیں کریں گے یا ان کو لو رکھیں گے، تو بیسیکلی یو ول بی کمپرومائزنگ فار سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ ڈیزرو۔ جو بھی آپ اٹ ڈائریکٹلی لنکس ٹو یور سارٹ آف سیلف ورتھ اینڈ سیلف اسٹیم۔ تو آپ بیسیکلی ایسی چیزوں پہ سیٹل کریں گے جو آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اور وچ از بیسیکلی یو ڈیزرو بیٹر دین دیٹ۔ دیٹس دی آئیڈیا۔ میک ٹرو ڈیسیژنس اینڈ اون دیم۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کی جو ڈیسٹنی ہے وہ ڈیسیجنس سیٹ کرتے ہیں، جو بھی ہم ڈیسیجنس لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ڈیسیجن کی بیس پہ سیٹ نہیں کریں گے تو دا فلپ سائڈ از کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری ڈیسٹنی حالات سیٹ کرتے ہیں۔ تو ان فیکٹ اٹس ناٹ دا سرکمسٹانسز۔ جو بھی حالات ہوں ان کو آپ کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے اس وقت کیا ڈیسیجن لیتے ہیں، دیٹس واٹ میٹرس۔ سو آپ جو بھی ڈیسیجنس لیں، وہ ڈیسیجنس دل سے لیں اور ان کو اون کریں۔ دل سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹڈ ہوں ڈیسیجنس پہ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ اگر آپ نے لیٹس سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی میں نے ویٹ لوز کرنا ہے، تو وہ ہاف ہارٹیڈ نہیں، آپ نے اس کو اون کرنا ہے اور اس کے لیے ایکشن لینا ہے۔ اسی طرح سے جو بھی ڈیسیجنز آپ لیتے ہیں لائف میں، وہ ڈیسیجنس جو ہے وہ آپ ٹرو ڈیسیجنس لیں اور اس کو اون کریں۔ ادروائز you will not be driving your life. You won't be in control of your life. تو آپ اس کو حالات پہ چھوڑ دیں گے، and that makes some people fall into that victim mindset. تیسرا پوائنٹ جو مجھے اس بک میں اچھا لگا وہ ہے کانسیپٹ پین اور پلیجر کا۔ تو پین اینڈ پلیجر کا ریلیشن شپ، یہ سائیکالوجی کا ایک فینومینا ہے۔ دی آئیڈیا از بیسیکلی کہ ہم جو بھی اس دنیا میں کرتے ہیں، جو بھی ہم سارٹ آف ایکشنز لیتے ہیں، وہ یا تو پین کو اوائڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے یا پلیجر گین کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہمارا ذہن اس طرح سے ان ہیبٹس کے اراؤنڈ ہارڈ وائر ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم وہ ایکشنز ہمارے کانشیس کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ ہم بغیر ہم وہ ایک طرح سے ہیبیچول ایکشن بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے سگریٹ نوشی جیسے نا، سب کو پتہ ہے کہ سگریٹ نوشی اچھی چیز نہیں ہے، جو پیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو نہیں پیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، لیکن جو پیتے ہیں وہ اس لیے پیتے ہیں کہ وہ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں پلیجر کے ساتھ، ویدر اٹس این ایموشنل پلیجر اور فزیکل پلیجر۔ تو وہ بیسیکلی وہ ایک طرح سے ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ تو دی آئیڈیا از دیٹ our brain, we can rewire these associations with our brain. تو ہم
اگر جو ایکشنز ہم لینا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں اگر ہم ان کو ایسوسیٹ کریں کانشیسلی ٹورڈز اے پلیجر اور اوائڈنس آف پین، تو ہم ان ایکشنز کو سارٹ آف کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اور وہ ہیبٹ بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. فورتھ پوائنٹ that I liked in this book is that problems are not permanent. زندگی میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، زندگی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی، پرابلمس بھی پرماننٹ نہیں ہوتی. جو لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی پرابلمس کی وجہ سے، وہ بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ وہ ان پرابلمس کو دل پہ لے لیتے ہیں، وہ ایک طرح سے ان پرابلمس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، they make it part of their story، اور وہ ان کو پرماننٹ فیل کرنے لگ جاتے ہیں. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پرابلمس ٹیمپریری ہیں اور وہ اس کے سولوشنز پہ فوکس کرتے ہیں، اور جو بھی سولوشنز یا ایکشن ان کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت لینے کی وہ لیتے ہیں، دے موو آن. تو یہ یاد رکھیں کہ پرابلمس سب کے ساتھ ہوتی ہیں اور ٹیمپریری نیچر ہیں، اس سے ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. اور it's not there to make you fail on something. The problems are there to make you grow. تو اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کو اپروچ کریں گے تو there is an opportunity in every problem. پانچواں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ اس ویڈیو کا جو مجھے اچھا لگا اس بک میں، وہ ہیپینس کے بارے میں. ہیپینس آن اٹس اون ایک کافی بڑا ٹاپک ہے اور ہم اس پہ کبھی بات کریں گے جب موقع ملا تو. ٹونی کا جو پوائنٹ ہے اس بک میں وہ یہ ہے کہ ہیپینس از لنکڈ ود دا گروتھ، with your personal growth. تو ہمیں ہمیشہ یہ اسٹرائیو کرنا چاہیے کہ ہم آلویز کوئی نئی چیزیں لرن کر رہے ہیں، نئے ایکسپیرینسز کر رہے ہیں، اپنی کانشیسنیس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں لیڈ کرے گا ہیپینس کی طرف. جب بھی ہم اس اسٹیج پہ آئیں گے کہ ہم اسٹیگننٹ ہو جائیں گے اور ہم سارٹ آف لرن کرنا بند کر دیں گے اور مطلب اوپننیس ہماری ختم ہو جائے گی، تو وہ ہماری ہیپینس کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا. تو یہ ہمیں آلویز یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں لرن کرتے رہیں. مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ جی ہمیشہ ہمیں اسٹوڈنٹ رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں نئی چیزیں سیکھنی یا لرن کرنی چاہیے، بیکاز دیٹس بیسکلی دا کی ٹو ہیپینس. اوکے، سو ود دس ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ اگر آپ نے یہ بک نہیں پڑھی تو پڑھیں. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو I'm sure آپ کو بہت اچھی لگیں گی. آپ پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کو پوائنٹس اچھے لگیں وہ میرے ساتھ اور سب کے ساتھ شیئر کریں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. ٹیک کیئر.